کہ جو لوگ کہتے ہیں جو جہاں لگا ہوا لگے رہنے دو، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انتہائی زہر ہے، خطرناک زہر حلال ہے یہ، جس زہر سے امت مسلمہ اپنی موت آپ پر رہی ہے کہ جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو، اس سے مسلمان قتل ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، اپنی موت آپ مر رہے ہیں، دین کا جنازہ نکل رہا ہے۔ جو جہاں لگے ہوا ہے لگے رہنے دو، ایسا نہیں ہوگا، دین میں اسلام میں ایسا نہیں چلے گا۔ ابھی تو میں آپ کو بتایا کہ حق اللہ کی طرف سے آیا ہے اور جیسے آیا اس پر ویسے عمل کرنا ہے۔ اب آپ کو میں دلائل کے ذریعے، بعض دلائل کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی نے ٹوکا لوگوں کو، جس طریقے سے اسلام میں آیا ہے اس کے برخلاف اگر عمل کیا جا رہا ہے، آپ نے ٹوکا ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا کرو۔ آئیے چند دلائل اور چند ثبوت کے ذریعے میں آپ کو یہ بات بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ اتحاد کی بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ اگر ہم حق بتاتے ہیں اور منکر پر نکیر کرتے ہیں تو یہ بھی حق ہی ہے، اور یہ تعلیم بھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر کوئی شرک کرے، اگر منع کرتے ہیں تو یہ تفرقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بدعت ایجاد کرے اور بدعت انجام دے، ہم اس پر تنبیہ کریں تو یہ تفرقہ نہیں ہے، یہ حق ہے۔ آئیے میں دلیل دیتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، 757 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں اور ایک اور آدمی مسجد میں آتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے واپس آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، آپ نے کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ تم نے پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو گیا پھر سے نماز پڑھا، نماز پڑھ کے آیا اور پھر سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آرڈر دیتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ پھر نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی ہے، اگر میری نماز غلط ہے، میں پڑھ رہا ہوں لیکن ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اے اللہ کے رسول علمنی، مجھے سکھا دیجیے، مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی ہے، آپ مجھے وہ طریقہ بتا دیجیے۔ دیکھیں اب یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ غلطی کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے، اور اب وہ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ مجھے صحیح تعلیم دیجیے۔ کیا ہمارے ہاں یہ جذبہ ہے کہ اگر ہم کسی کو غلطی پر ٹوکیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تو وہ اس کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ وہ پوچھے اچھا ٹھیک ہے آپ بتا دیجیے صحیح طریقہ کیا؟ نہیں، وہ الٹا خفا ہوگا آپ پر، ناراض ہوگا، مارے گا، کوٹے گا، غیر مسلک کا ہو تو نہ جانے کیا کرنے پہ تل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو نماز ہی نہیں گردانا ہے، اور آپ نے ٹوکا، کیا یہ تفرقہ ہے؟ نہیں تفرقہ ہے۔ تو اگر ہم کسی کو غلط طریقے سے نماز پڑھنے پر ٹوکیں تو کیا تفرقہ کہلائے گا؟ نہیں، تفرقہ نہیں کہلائے گا۔ ذرا اس تفرقہ کو سمجھیے، لوگ تفرقہ نہیں سمجھ رہے ہیں، حق بات بتانے کو تفرقہ کہا جا رہا ہے، غلطی پر تنبیہ کرنے کو تفرقہ کہا جا رہا ہے، نہیں تفرقہ نہیں۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کو بتاتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 875 نمبر کی، جمعہ کا دن ہے، سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن مسجد آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں اور یہ آتے ہی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں سلیک تم نے نماز پڑھی؟ وہ کہتے نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور تم 2 رکعت نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ ممبر سے کوئی مولوی کسی کو ٹوک دے، وہی جمعہ کے دن وہ بھی خطبہ دیتے ہوئے، وہ آدمی، ایسی مثالیں دے رہا ہوں کہ آدمی جو ہے لال پیلا ہو جائے گا۔ دیکھو مولوی ممبر سے بھی تفرقہ پھیلا رہا ہے، ممبر کو بھی نہیں بخش رہا ہے، جبکہ حق بات ممبر سے بھی بتانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ ہیں، اس کے باوجود غلطی کرنے والے کو ممبر سے خطبے کے وقت آپ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو، ہر حال میں نماز پڑھنا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے بیٹھنا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، یہ تفرقہ نہیں ہے، کسی کو غلط کرنے پر تنبیہ کرنا یہ تفرقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث بتاتا ہوں جو بخاری کی حدیث ہے، 5063 نمبر کی حدیث ہے۔ کچھ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کیا کرتے تھے، عبادت کے بارے میں جاننے کے لیے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پہ نہیں ہوتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کو بیویاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم لوگ تو کچھ عبادت نہیں کرتے، ہمارے نبی تو بہت عبادت کرنے والے، ہم لوگوں سے بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود اتنی عبادت کرتے ہیں۔ ایمان والا اس پر بہت حیران ہوگا کہ جن کے گناہ ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، وہ اتنی عبادتیں آخر کیوں کر رہا ہے؟ کس وجہ سے؟ ہم کو ضرورت، ہم گناہ گار ہیں، ہم کو ضرورت ہم زیادہ عبادت کریں۔ تو انہوں نے اپنے عمل کو ہلکا جانا کہ رسول کے گناہ معاف ہیں پھر بھی اتنے عمل کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے تینوں نے ڈیسائیڈ کیا، اور یہ 3 بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے
اللہ کے جو ہے عبادت گزار لوگ ہیں صحابہ کرام. ان تینوں نے پلاننگ بنایا. ایک نے پلان بنایا کہ میں اب رات بھر بندگی کروں گا, سوؤں گا نہیں. ایک نے پلان بنایا میں برابر روزہ رکھوں گا, افطار نہیں کروں گا, مسلسل روزہ رکھوں گا. اور ایک نے پلان بنایا میں شادی نہیں کروں گا, عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ شادی کے بعد اولاد, جھنجھٹ, کمانا, آدمی مشغولیت میں پڑ جاتا ہے. تو میں شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ عبادت کے لیے میں متفرغ رہوں, اللہ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کروں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوئی تو آپ نے ان تینوں کو بلایا اور مخاطب ہو کر کے ان تینوں سے کہا کیا تم تینوں نے ایسا پلان کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو ایسا سوچا تھا. آپ نے کیا کہا؟ سب سے پہلا جملہ آپ نے یہ کہا کہ میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. جتنا تم اللہ سے ڈرتے ہو نا, تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی حاصل کرنے والا ہوں. اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, اللہ کی بندگی بھی کرتا ہوں, اور عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں. ذرا کلمات دیکھیں. پھر آگے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو دین پر عمل کرتا ہے میرے طریقے سے ہٹ کر, گرچہ عبادت کر رہا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں کرتا ہے, وہ مجھ میں سے نہیں ہے, میرے طریقے پر, طریقے محمدی پر نہیں ہے, ملت اسلام پر, ملت محمد پر نہیں ہے. تو ان حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے آپ ٹوکتے, منع کرتے, روکتے. تو دین کے اندر حق بتانا یہ فرقہ بندی نہیں ہے. دین کے اندر ناحق پر چلنے والوں کو تنبیہ کرنا یہ فرقہ بندی نہیں ہے. اس لیے اپنا ذہن صاف